السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو اور شاہنواز، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماما. ویلکم ٹو آور چینل ٹریز اینڈ روزز. اچھا، آج کی کہانی جو ہے وہ بڑی ہی مزے کی ہے. وہ ایک بادشاہ کے بارے میں ہے جو کہ گدوں کا رکھوالا تھا، لک آفٹر کرتا تھا جو. تو ایسا ہوا کہ کسی ملک میں ایک قانون تھا کہ قانون یعنی کہ لا تھا، ایک رواج تھا کہ ایک بادشاہ جو ہوگا وہ 1 سال کے لیے بنے گا، اور بادشاہ ایسے چنا جائے گا کہ سال کا جب اینڈ ہوگا تو کوئی لڑکی جو ہے اپنا دوپٹہ محل کے اوپر سے نیچے کسی کے اوپر پھینکے گی، جس کے اوپر وہ دوپٹہ کے گرے گا وہ بادشاہ بن جائے گا. تو ایک آدمی تھا، وہ گدوں کو چرایا کرتا تھا، یعنی کہ گدوں کو لک آفٹر کیا کرتا تھا، اس کو گدے اچھے لگتے تھے. تو اس نے سوچا میں بھی چلا جاتا ہوں، کیا پتا دوپٹہ میرے سر پہ گر جائے، ہے نا، میرے پاس آ جائے. تو وہ وہاں پہ چلا گیا. محل کے نیچے اتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور لڑکی نے جیسے ہی دوپٹہ پھینکا وہ اس گدے والے آدمی کے پاس جا کے گر گیا. نہیں، وہ پھر بادشاہ بن گیا 1 سال کے لیے، بادشاہ کنگ. تو پھر ایسے ہوا کہ اس کو بادشاہ بنا دیا گیا. اب بادشاہ جو ہے اپنے سارے کے سارے گدے لے کر محل میں پہنچ گیا، اور پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنے اسپیشل گدوں کو خیال کرنے والے لوگ بنائے، ٹیم بنائی ان کی جو ان گدوں کا خیال کرے گی اور ان کی مالش کرے گی، ان کو اچھا سارا چارہ دے گی. اس طرح سے وہ گدے بھی خوش رہیں گے. اور دوسری چیز وہ اس نے یہ کی کہ بادشاہ جو تھا وہ گدوں والا، وہ جہاں پہ بھی جاتا تھا وہ کہتا تھا کہ میرے لیے حلوہ بناؤ. اس کو حلوہ بڑا ہی پسند تھا. تو حلوہ مطلب سویٹ ڈش، لائک لالی پاپس. لائک لالی پاپس نہیں، وہ سویٹ ڈش ہوتی ہے، اس کو ہم کھاتے ہیں، چمچ سے کھاتے ہیں. ماما آپ کو دکھائیں گے کسی دن. اچھا، تو پھر کیا ہوا کہ بادشاہ جب بھی کسی شہر میں جاتا وہاں پہ اعلان پہلے سے بتا دیا جاتا کہ بادشاہ آ رہا ہے، اس کے لیے حلوے بنوائے جائیں. تو لوگ وہاں پر طرح طرح کے حلوے بناتے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے، اور بادشاہ سارا وقت حلوے کھاتا رہتا. 100 times and 2 billion times. ہاں جی، اور سارا دن پھر وہ اپنے گدوں کے بارے میں پوچھتا رہتا کہ میرا فلانا گدا ٹھیک ہے کہ نہیں، میرے فلانا گدے کہ تم نے مالش کیا کہ نہیں، اس کے بال کاٹے کہ نہیں، اس کو نلایا کہ نہیں. تھوڑے تھوڑے بال ہوتے ہیں نا، اس کی پونی سی ہوتی ہے جو سر پہ ہوتے ہیں. اچھا خیر، تو اور کیا کہتے ہیں، اور پھر وہ سارے جو محل کے نوکر تھے اور خادم تھے وہ اس کے گدوں کو ہی لک آفٹر کرتے رہتے تھے. 100 billion times. اور پھر کیا ہوا کہ دشمن نے ایک دن حملہ کر دیا ملک کے اوپر، اور حملہ یعنی کہ اٹیک کر دیا. اینیمی نے، جو بیڈ کنٹری تھا، اس نے اٹیک کر دیا اس کنٹری پہ کہ اس کا تو بادشاہ اتنا نکما ہے، چلو ہم اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوا، وزیر What was the country's name? I don't know. وزیر جو تھا وہ بھاگا آیا، وزیر کہتے ہیں پرائم منسٹر کو، بھاگا آیا کنگ کے پاس اور بادشاہ کے پاس، اور کہا بادشاہ سلامت، حملہ ہو گیا ہے، ہمارے ملک کے اوپر حملہ ہو گیا، پلیز کچھ کریں، اٹیک ہو گیا، پروٹیکٹ کریں اپنے لوگوں کو اور اپنے آپ کو، اور اس محل کو، اس کنٹری کو پروٹیکٹ کریں، ورنہ دشمن ہمارا سارا کچھ لے جائے گا. اس نے کہا اچھا، سوچتے ہیں، کرتے ہیں کچھ، تم یوں کرو، وہ جو دیگیں بن رہی ہیں ہم حلوے کی، اس کو بناتے رہو اور میرے گدوں کا خیال رکھو. اس کے بعد اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ جو دشمن تھا، وہ جو فوج تھی حملہ کرنے والی، وہ انٹر ہو گئی اور وہ کنٹری میں آ گئی اور زیادہ اندر آ گئی. تو وزیر بھاگا آیا، کہتا ہے بادشاہ سلامت، اب تو وہ جو فوج ہے دشمن ملک کی وہ تو صوبے میں داخل ہو گئی ہے، یعنی کہ بڑے سٹی میں داخل ہو گئی ہے، تو آپ اب تو کچھ کریں. اور اس نے کہا اچھا کرتا ہوں کچھ، یوں کرو تو میری حلوے کی دیگیں بناتے رہو، جو بنانی ہے میں کرتا ہوں کچھ، سوچتا ہوں، اور میرے گدوں کا بھی خیال رکھو، ان میں کوئی کمی نہ آئے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اور پھر بات وزیر بیچارہ کیا کرتا، اس نے تو حکم اس کا ماننا ہی تھا. اس نے کہا لوگوں کو کہ ٹھیک ہے تم اس کے گدوں کا خیال رکھو اور حلوے بناتے رہو. اور پھر یوں ہوا کہ دشمن کی فوج محل کے اوپر آ گئی.
What? اور محل پہ اٹیک کرنے والی تھی. تو وزیر بھاگا بھاگا آیا کہ بادشاہ سلامت دشمن کی فوج نے محل کے اوپر حملہ کر دیا ہے. What smell? محل جہاں پہ بادشاہ رہتا تھا, اور بہت جلد وہ اس کے اندر آ جائیں گے اور سب کچھ لے جائیں گے. آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا, کیا کریں؟ آپ بادشاہ ہیں, بتائیں ہمیں. بادشاہ نے کہا, گدوں والے بادشاہ نے کہا میرے حلوے تیار ہیں. اس نے کہا ہاں جی حلوے تیار ہیں بالکل. اس نے کہا میرے گدھے ٹھیک ہیں بالکل, اور سارے گدھوں کو تم نے ان کا خیال رکھا ہوا ہے, ان کو نہلایا, ان کو کھانا وانا ٹھیک کھلایا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی سب کچھ کر دیا جیسے آپ نے کہا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے, مجھ کو میرے گدھے دو اور مجھ کو میرا حلوہ دو, اور میں یہاں سے جا رہا ہوں, میں نے نہیں بادشاہ بننا, تم اپنا ملک خود ہی سنبھالو. اور پھر وہ اپنے گدھے لے کر, اپنے حلوے لے کر وہاں سے چلا گیا. But what about the armies? یہی تو بتا رہی ہوں نا کہ پھر وہ وہاں سے چلا گیا گدھوں والا. اور پھر وہ جو دشمن ملک کی جو فوج تھی, انہوں نے اس کے اوپر ملک کے اوپر قبضہ کر لیا, Kabza. یعنی کہ اس کو کنٹرول میں لے لیا. اور پھر یوں وہ ملک جو تھا اس کا اقتدار چلا گیا, اور پھر اس کی کنگ کوئی اور بن گیا. تو ہمیشہ جو تھا, ہاں جی, Then what about the donkeys? ڈونکیز والا تو ڈونکی اپنے لے گیا نا سارے ساتھ میں, اور لوگ بیچارے ایسے ہی روتے رہے کہ اور ملک کا کنگ ان کے اوپر کنگ بن گیا پھر. تو ہاں جی, Then can't they just take like a laser and blast them? وہ ایسے نہیں نا ہوتا. تو سٹوری یہاں پر ختم ہوتی ہے. شاہنواز, آپ کو آج کی سٹوری اچھی لگی ہے؟ Hanji, don't forget to subscribe our channel. اچھا پہلے ہی بول دیتے ہو. اچھا پہلے ماما کو مورل تو بتاؤ کہ کیا سیکھے آج کی کہانی سے آپ نے, کہ جس کا کام ہو اسی کو دینا چاہیے. گدے والا تو کنٹری نہیں نا چلا سکتا تھا, وہ تو کنگ نہیں نا بن سکتا, پھر بھی اس کو کنگ بنا دیا تھا. ایسے تھوڑی نا کنگ بنتا ہے کہ کوئی کسی کے سر پہ دوپٹہ پھینکے اور کنگ بنا دو اس کو. تو اس کہانی سے دوستو آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. اس طرح سے اپنا کام, اپنی ریاست کے معاملات اگر آپ کسی ایسے بندے کو دے دیں گے جو کہ علم والا نہیں ہوگا, عقل والا نہیں ہوگا, تو وہ پھر وہی کرے گا جو کہ گدھوں والے نے کیا ہے نا. گدھوں والا تو ملک نہیں نا چلا سکتا تھا, وہ تو بس اپنے گدھوں کو دیکھ سکتا تھا, اس سے زیادہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. And don't forget to subscribe our channel.